بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ذات اقدس جو ہے وہ آپ لوگوں کو ہمیشہ ٹھیک رکھے اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ فرینڈز، ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے تعزیرات پاکستان کی دفعہ نمبر 23، استحصال بیجا ناجائز استفادہ۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ نے اس چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کمنٹ میں اپنے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کا اظہار کریں اور بتائیں کہ آپ نے کب سے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم جیسا کہ آپ کو پہلے بتا دیا کہ دفعہ نمبر 23 پڑھیں گے، استحصال بیجا ناجائز استفادہ۔ استحصال بیجا سے مراد مال کا وہ حصول ہے جو بیجا وسیلوں سے حاصل کیا گیا ہو اور حاصل کرنے والا شخص اس کو حاصل کرنے کا قانوناً حقدار نہ ہو۔ فرینڈز، بالکل آسان سا یہ سیکشن ہے لیکن تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، اس کو ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ اس کی جو اس کے اندر ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس کو آپ نے یاد کیسے رکھنا ہے۔ تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، دفعہ نمبر 23 استحصال بیجا ناجائز استفادہ۔ استحصال بیجا سے مراد مال کا وہ حصول ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ استحصال ہے۔ استحصال بیجا، بیجا کا مطلب کیا ہے؟ بلا وجہ کسی ایسے یعنی کہ کوئی جس کا وہ حق نہ رکھتا ہو، ایسے طریقوں سے اس کو اس کسی کا استحصال کیا جائے۔ لیکن یہاں پہ جو دفعہ نمبر 23 ہے، یہ ناجائز استفادہ حاصل کرنا ہے کسی مال سے، تو اس لیے مال کا وہ حصول، یعنی کہ مال کا وہ حصول، وہ مال جو حاصل کیا جائے بیجا وسیلوں سے، استحصال بیجا کہلائے گا۔ لیکن اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ٹیکنیکل بات ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے، جس کے بغیر دیکھیں آپ کو لگتا ہوگا کہ استحصال بیجا سے مراد مال کا وہ حصول ہے جو بیجا وسیلوں سے حاصل کیا گیا ہو۔ اگر آپ یہاں تک لکھ دیں گے تو لگتا ہے کہ کوشچن جو ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، لیکن نہیں۔ اگر آپ جب تک اگلا پارٹ نہیں لکھیں گے، آپ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی اور آپ کو مکمل مارکس نہیں دیے جائیں گے۔ بہت سارے دوست اسی وجہ سے آ کے شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے مکمل جو اس کی ڈیفینیشن بالکل ٹھیک لکھی تھی لیکن ہمارے نمبر جو ہے وہ وہاں سے کاٹ لیے گئے۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو اصل پوائنٹ ہوتا ہے وہ آپ مس کر جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ کو پورے نمبر ملنے کا جو ہے وہ اس کے چانسز جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، استحصال بیجا سے مراد مال کا وہ حصول ہے جو بیجا وسیلوں سے حاصل کیا گیا۔ اب مال کی تو بات ہو گئی ہے، لیکن وہ شخص بھی تو ہوگا نا جو جس سے مال لیا جا رہا ہے، اور جو مال لے رہا ہے اس کا بھی ذکر کرنا ہے۔ دیکھیں، مال کا وہ حصول جو بیجا وسیلوں سے حاصل کیا جائے، اور جو جس شخص سے اس کا مال جو ہے وہ لیا جائے، وہ شخص جو شخص کسی شخص سے ایسا مال حاصل کرے اور وہ قانوناً اس کا حقدار نہ ہو، اور وہ بیجا وسیلوں سے مال حاصل کرے، تو وہ سارا کچھ یہ کیا کہلائے گا؟ استحصال بیجا۔ ٹھیک ہے فرینڈز، استحصال بیجا سے مراد مال کا وہ حصول ہے جو بیجا وسیلوں سے حاصل کیا گیا ہو، اور حاصل کرنے والا جو شخص ہے، جو مال لینے والا شخص ہے، وہ اس کا قانوناً حقدار نہ ہو۔ یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے کہ مال لینے والا جو شخص ہے وہ قانوناً حقدار نہ ہو، تو استحصال بیجا کہلائے گا کس شخص کا؟ جس سے یہ مال حاصل کیا گیا ہے بیجا وسیلوں سے۔ ٹھیک ہے فرینڈ، ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ استحصال بیجا سے مراد مال کا وہ حصول ہے، مال کا وہ حاصل کرنا ہے جو بیجا وسیلوں سے حاصل کیا جائے، اور حاصل کرنے والا شخص جو ہے اس کو حاصل کرنے کا اس مال کو حاصل کرنے کا قانوناً حق نہ رکھتا ہو، حقدار نہ ہو۔ امید کرتا ہوں فرینڈز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی ڈیفینیشن کے ساتھ، نئے کوسچن کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔